کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں؟ یہ مذبذبین کون ہیں یہ جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، اس آیہ کریمہ میں، بلکہ جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رویے کی مذمت فرمائی ہے، اور وہ رویہ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو اپنا خالق اور اپنا مالک مانتے ہیں، اور اس کی ذات عالی پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ اگر ان کو خیر میسر آتی رہے تو وہ مطمئن رہتے ہیں، اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اور اگر کسی سٹیج پر وسائل رزق میں تنگی آ جائے، یا کوئی اور آزمائش آ جائے، یا کسی کی طرف سے اپنا تمدن، اپنی معاشرت اور اپنی تہذیب مسلط کرنے کی صورت پیدا ہو جائے، تو اپنی اقدار کو چھوڑتے ہوئے، اپنے رویوں کو چھوڑتے ہوئے انقلب علی وجہہ، پلٹ پڑتے ہیں، اپنے رخ کو پلٹ لیتے ہیں، اور چلو ادھر جدھر کی ہوا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے رویے کرنے والوں، ایسا رویہ رکھنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بڑا واضح اور کھلا خسارہ ہے جس میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے۔ اللہ یہ رویہ بڑا مذموم ہے انیق صاحب، جی ہاں، یہ رویہ بڑا ناپسندیدہ ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیات، خاص طور پر پہلی جو آیت کریمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک خاص طبقے کے بارے میں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور اس طرف گویا اشارہ ہے، ٹھیک۔ اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اہل کتاب کا ایک گروپ ایسا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار جی، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، کہ دیکھو مسلمانوں کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے اور اپنے نظریے سے ہٹانے کے لیے ایک صورت تم اختیار کرو، اور وہ یہ کہ پہلے ٹائم میں، دن کے پہلے وقت میں اس کتاب پر ایمان کا اقرار کرو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، جی، جو صاحبان ایمان کی طرف کتاب اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لانے کا اقرار کرو وجہ النہار، دن کے پہلے وقت میں ایمان لانے کا دعویٰ کرو، اور لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اس قرآن کریم کو ہم نے مان لیا ہے۔ چونکہ یہ تسلیم شدہ بات تھی اس دور میں کہ مدینہ منورہ کے جو یہود ہیں ان کو صاحب علم و فضل مانا جاتا تھا، واقعتاً صاحب علم تھے، پہلی کتابوں سے شناسہ لوگ تھے، مالدار بھی تھے اور صاحب علم و فضل بھی تھے۔ تو اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سچی بات ہے جس کو انہوں نے مان لیا ہے، اور وہی بات سچی ہے جس کو انہوں نے مان لیا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، پچھلا جب وقت ہو، یعنی پچھلا ٹائم شام کا وقت ہو تو کفر اختیار کر لو، تاکہ یہ جو سادہ لوگ مسلمان ایمان لا رہے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں، جب ہمیں دیکھیں گے کہ ہم پہلے وقت میں ایمان لائے ہیں اور پچھلے وقت میں ہم نے انکار کر دیا ہے، تو یہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی جو صاحبان علم ہیں
وہ اگر اس کو مان کر پھر اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سچی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رویے کی اس آیت میں مذمت فرمائی ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں، جن کے رویے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ صاحبان ایمان سے ملاقات کرتے ہیں اور ملتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم اس دین کو قبول کر لیا ہے جس دین کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے رؤساء کے پاس اور اپنے سرداروں کے پاس جو ابھی تک کفر پر قائم ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، ان کے اس دین کو قبول کرنے کا دعویٰ کر کے اندر سے اس کو نہ قبول کر کے ہم ایک طرح سے ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، مفادات حاصل کر لیتے ہیں، جب کبھی موقع ملے کوئی فائدہ مسلمانوں کو مل رہا ہو تو ان کی طرف ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گویا یہود کے ایک خاص طبقے اور منافقین جن میں سے اکثر یہود تھے اور نصارہ بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، ان کے اس رویے کی اس آیت میں مذمت کر رہا ہے، پہلی آیت میں، کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایک رائے امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر اس لحاظ سے بھی فرمائی کہ یہ جو ایمان لائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ تو گویا اوپر تلے ایمان بھی ہے، ایک انکار بھی ہے، اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے۔ ایسے رویے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ثم کفروا، یعنی ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی شریعت پر، لیکن جب حضرت عزیر علیہ السلام آئے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا انکار کر دیا۔ چونکہ آپ کے علم میں ہے یقیناً کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے بارے میں انتہائی گستاخانہ سوچ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ثم آمنوا ثم کفروا، پھر وہ عیسائی جو ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لیکن ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا اور سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ایمان نہیں لائے، ثم ازدادوا کفرا، یہ اب کفر میں بڑھ گئے ہیں، اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ اب تو نجات کا ایک ہی راستہ ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے یہی حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، دنیا کفر باطل کی فالوور ہے، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور صاحبان ایمان ہیں جو حق کے پیروکار ہیں۔ تو حق جو بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے منقطع ہونے اور درمیانی وقفے کے بعد اب ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اب تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے بھی آ گئے ہیں اور نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے نذیر بھی آ گئے ہیں۔ تو لہٰذا اب جو ان کو نہیں مانے گا ثم ازدادوا کفرا،
وہ یقیناً کفر میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اگر وہ اسی حال میں مر گئے تو یقیناً ان کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں تیسرے پارے کی یہ سب آخری آیت ہے، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر پر ہی مرے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، بالفرض ساری زمین سونے سے بھر کر بھی اللہ کو بطور فدیہ دیں اور عرض کریں کہ یا اللہ ہماری بخشش کر دے، اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بخشش اور توبہ اور ایمان یہ سارے کام جو ہیں یہ زمینی زندگی میں ہیں، دنیا کی زندگی میں ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بخشش بھی ہے، دنیا کی زندگی میں توبہ بھی ہے، دنیا کی زندگی میں نجات کا راستہ یقیناً اختیار کر لینے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات کی بشارتیں بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی حالت کفر میں دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر فلن یغفر لم یکن اللہ لیغفر لہم، اب ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگلا جملہ جو انیک صاحب ہے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، یہاں میں ذرا وضاحت کر دوں جی کہ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا سے مراد عام طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت نہیں دے گا۔ اب یہ بات تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے لیے کوئی راستہ بالکل ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہو۔ اللہ کے علم کے مطابق تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اب یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، جیسے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، قرآن کریم میں فرمایا۔ لیکن یقینی بات ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ نزع کی کیفیت طاری نہ ہو۔ اس لیے توبہ اگر کر لیں گے، اگر کوئی مرتد بھی توبہ کر لیتا ہے، اگر کوئی یعنی جو دین سے انحراف کر چکا ہے پلٹ کر واپس آ جاتا ہے اور دین حق کو قبول کر لیتا ہے مرنے سے پہلے، تو یقیناً اس کے لیے نجات ہے۔ لہذا بڑا خوبصورت معنی اس جملے کا ایک بزرگوں نے کیا ہے کہ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں منزل مقصود کا راستہ، منزل مقصود یعنی جنت کا راستہ ان کو نہیں دکھائیں گے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، سبیلا سے مراد جنت کی راہ ہے، نجات کی راہ ہے، بخشش کی راہ ہے۔ بخشش کی راہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ ان کو نہیں دکھائیں گے، نہیں ہے ان کے لیے جنہوں نے حق سے انحراف کر کے اسی حالت میں دنیا سے اپنے آپ کو رحلت کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔